اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و شفیعنا و مولانا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ محترم خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ پیام صبح کے ساتھ ایک بار پھر حاضر میں ہوں آپ کا میزبان انیق احمد۔ خواتین و حضرات، آپ اور ہم جانتے ہیں کہ پیام صبح میں قرآن کریم کی مختلف آیات پر بات ہوتی ہے۔ ہمارے ملک کے ممتاز علماء تشریف لاتے ہیں اور قرآن کریم کی ان آیات پر گفتگو فرماتے ہیں، دین کا علم ہم سب تک منتقل کرتے ہیں۔ خواتین و حضرات، آج ہم سورہ مدثر کی آیات 39 سے لے کر 46 ان آیات پر بات کروائیں گے اپنے عہد کے ایک جید مفسر قرآن سے۔ خواتین و حضرات، ہر شخص اپنے اعمال کے ساتھ بندھا ہوا ہے۔ بات کرتے کرتے اس آیت تک ہم پہنچے تھے، ہر انسان اپنے کسب کے بدلے رہین ہے۔ اللہ اکبر۔ اب اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے، دائیں بازو والوں کے تعلق سے انہیں اہل جنت کہا جا رہا ہے۔ سوال یہ رکھیں گے ہم کہ یہ دائیں بازو والے یہ جنت میں ہوں گے؟ دائیں بازو والے کون ہیں؟ کیا وہ لوگ کہ جن کے دائیں ہاتھ میں اعمال نامہ دیا جا رہا ہے وہ لوگ ہوں گے؟ وہ کیا کریں گے کہ وہ مجرموں سے پوچھیں گے۔ مجرموں سے مراد یہاں پر اہل جہنم، کہ اہل جہنم سے پوچھیں گے کہ تم لوگ کیسے آئے جہنم میں؟ سوال ذہن میں یہ آتا ہے کہ اہل جنت اہل جہنم کو دیکھ سکیں گے، ان سے بات کر سکیں گے؟ یہ بھی ہم سوال رکھیں گے، سیکھیں گے۔ تم کیوں آئے جنت میں؟ تم نے کیا کیا تھا؟ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے، جہنم میں ہیں اور یہ جواب دے رہے ہیں اہل جنت کو۔ ظاہر ہے نماز تو کافر تو نہیں پڑھے گا، یہ اہل ایمان ہیں کہ جو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے۔ اللہ اکبر۔ تو تارک الصلاۃ، کیا اس کا مقام جہنم ہوتا ہے؟ یہ بھی ایک سوال ہم رکھیں گے۔ نماز کی اہمیت کیا ہے؟ اقم الصلاۃ لذکری، یہاں سے بات شروع کریں گے۔ نماز کا مقام کیا ہے ہماری زندگی میں، اور کیا نماز اللہ تعالیٰ کا پہلا حق ہے اہل ایمان پر؟ خواتین و حضرات، اگلی بات یہ کہیں گے، 4 باتیں کہہ رہے ہیں یہ۔ دوسری بات یہ کہیں گے کہ ہم کیا کرتے تھے؟ ہم مسکین کو کھانا نہیں کھلاتے تھے۔ اللہ اکبر۔ وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ، بات کروائیں گے اس موضوع پر بھی۔ کیسی عجیب بات ہے کہ ایک شخص ہے جس کے پاس قدرت ہے کہ وہ بھوکے کو کھانا کھلا سکتا ہے، لیکن وہ کھانا نہیں کھلاتا۔ دین کیسا معاشرہ دیکھنا چاہتا ہے؟ اور جب حق کے خلاف باتیں ہوتی تھیں تو ہم کیا کرتے تھے کہ جو باتیں بنانے والے ہیں حق کے خلاف، ہم ان کے ساتھ مل جایا کرتے تھے اور روز قیامت کو جھٹلا دیتے تھے۔ خواتین و حضرات، جوڑیں گے حالات حاضرہ سے بھی کہ ہمارے رویے کیا ہیں، اور قرآن کریم کی ان آیات کی روشنی میں یا قرآن کریم کی ان آیات کے آئینے میں ہمارا چہرہ روشن ہے یا بھدا، سیکھیں گے محترم مفتی نذیر احمد خان صاحب سے، فارغ التحصیل دارالعلوم کراچی، اور آپ ماشاءاللہ الحمدللہ ایڈوکیٹ ہیں ہائی کورٹ سندھ کے۔ مفتی صاحب کو خوش آمدید کہتے ہوئے پروگرام کا آغاز اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے، سورہ مدثر اور آیات 39 سے 46 تک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ إِلَّا أَصْحَابُ الْيَمِينِ فِي جَنَّاتٍ يَتَسَاءَلُونَ عَنِ الْمُجْرِمِينَ مَا سَلَكَكُمْ فِي سَقَرَ
قالوا لم نك من المصلين ولم نك نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين صدق اللہ العظیم۔ دائیں بازو والے جو جنتوں میں ہوں گے وہ مجرموں سے پوچھیں گے تمہیں کیا چیز دوزخ میں لے گئی؟ وہ کہیں گے ہم نماز پڑھنے والوں میں سے نہیں تھے اور مسکین کو کھانا نہیں کھلاتے تھے اور حق کے خلاف باتیں بنانے والوں کے ساتھ مل کر ہم بھی باتیں بنانے لگتے تھے اور روز جزا کو جھوٹ قرار دیتے تھے۔ صدق اللہ العظیم۔ خواتین حضرات، محترم مفتی نذیر احمد صاحب کی خدمت میں اس سے پہلے کہ ہم رکھیں آج کے پروگرام کے حوالے سے پہلا سوال، کل کے پوچھے گئے سوال کا درست جواب اور آج کا سوال آپ کی خدمت میں۔ کل کا سوال ہمارا یہ تھا کہ ام المومنین حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کا انتقال نبوت کے کتنے سال بعد ہوا؟ درست جواب 10 سال بعد۔ آج کا سوال نوٹ فرما لیجئے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سب سے پسندیدہ اونٹنی کا کیا نام تھا؟ قصوہ، براق یا عذبہ؟ جو درست جواب آپ سمجھتے ہوں روانہ فرمائیے۔ ہمارے فون نمبرز ہیں 0092214527009۔ ہمارا دوسرا فون نمبر ہے 009221343009098۔ ہمارا ای میل ایڈریس ps@duniatv.tv۔ ہمارا SMS کا نمبر 3031 اور ہمارا واٹس ایپ کا نمبر ہے 0092321825019 مفتی صاحب ارشاد فرمائیے، ہر شخص اپنے اعمال کے ساتھ بندھا ہوا ہے، یہاں تک اللہ تعالیٰ بات فرما چکا ہے۔ اب فوراً اصحاب یمین کی بات ہو رہی ہے۔ یہ دائیں بازو والے یہ کون لوگ ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ اہل جنت قرار دے رہا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمد و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد۔ انیس صاحب، یہ اصحاب الیمین اور قرآن کریم میں اس کے لیے دوسرا لفظ اصحاب المیمنہ بھی ہے۔ جی، سورہ واقعہ میں اصحاب الشمال تو دوسری جگہ پہ قرآن کریم میں اصحاب المشأمہ بھی ہے۔ جی، آگے سورہ لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد، سورۃ البلد، تو وہاں میمنہ اور مشأمہ کا لفظ ہے۔ اور سورہ واقعہ کا جو آپ نے ذکر فرمایا، اس کے اندر قرآن نے انسانوں کی تقسیم 3 اس میں کی ہے گروہوں میں، والسابقون السابقون اولئک المقربون فی جنات النعیم۔ پھر آگے ہے جی اصحاب الیمین ما اصحاب الیمین فی سدر مخضود وطلح منضود وظل ممدود وماء مسکوب۔ تو یہ ایک لمبی لسٹ ہے ان کی کہ ان کو کیا کیا ملے گا۔ پھر آگے فرمایا واصحاب الشمال ما اصحاب الشمال فی سموم وحمیم وظل من یحموم لا بارد ولا کریم۔ تو بائیں بازو والے، دائیں بازو والے۔ تو دائیں بازو والے کون؟ جو ایمان اور ایمان رکھنے والے اور اعمال صالحہ کی پابندی کرنے والے۔ اصحاب الشمال کون؟ جو کفر یعنی دل میں ایمان نہ رکھنے والے اور دینی اعمال سے جن کی زندگی عاری ہو، وہ لوگ مراد ہیں اصحاب الشمال سے۔ یہاں فرمایا الا اصحاب الیمین۔ اچھا، اس سے پہلے فرمایا کل نفس بما کسبت رہینہ۔ ایک اہم وہ ہے، اللہ تعالیٰ نے کلا والقمر سے مطلب جو عظیم ترین نشانیاں ہیں ان کی اللہ نے قسمیں کھائیں کہ چاند یہ بھی اللہ تعالیٰ کے وجود پہ گواہ اللہ تعالیٰ کی ایک قدرت کی ایک عظیم نشانی ہے۔ واللیل اذ ادبر، رات کا جو وجود ہے، رات کا آنا جانا، یہ خدا کے وجود پر یہ بھی ایک عظیم دلیل ہے۔ دن کا آنا جانا یہ بھی خدا کے وجود پہ، خدا کی خلقت پہ ایک عظیم دلیل ہے۔ تو خدا اگر چاند کو پیدا کر سکتا ہے
دن کو پیدا کر سکتا ہے، رات کو پیدا کر سکتا ہے، تو وہ اللہ جہنم کو کیوں نہیں پیدا کر سکتا؟ لیکن ہم چاند کے وجود کو مانتے ہیں، دن اور رات کے وجود کو مانتے ہیں کیونکہ ہم نے مشاہدہ کیا ہے، لیکن ہم جہنم کے وجود کو نہیں مانتے۔ ٹھیک، وجود کو نہیں مانتے، یہ مت دیکھو، جب خدا کو مانتے ہو تو خدا جب کہہ رہا ہے کہ میں اپنی قدرت سے اگر یہ کر سکتا ہوں تو یہ بھی کر سکتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے پھر آگے فرمایا کہ میں نے جہنم کو کیوں پیدا کیا؟ اس لیے پیدا کیا کیونکہ جزا و سزا، جزا اور سزا اس لیے نہیں کہ جزا اور سزا دی جائے، بلکہ اس لیے تاکہ جو انسان ہیں وہ جزا اور سزا کے خوف کی وجہ سے، برائی سے اور جرائم سے اپنے آپ کو محفوظ رکھ سکیں۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا لمن شاء منکم ان یتقدم او یتاخر، اب تمہاری مرضی ہے کہ تم اعمال صالحہ میں آگے بڑھو یا پیچھے، لیکن ایک اصول یاد رکھو کہ جس طرح دنیا کی زندگی، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے جتنی روزی رکھی ہے، جو کچھ رکھا ہے وہ مل کے رہتا ہے، لیکن ہم صرف دعاؤں پہ اپنی زندگی نہیں گزارتے، لیکن بلکہ محنت کو ضروری قرار دیتے۔ تو فرمایا کہ جس طرح دنیا کی زندگی محنت سے بنتی ہے، اللہ نے ایک سبب بنایا محنت کو، وسائل چاہیے، اسی طرح اس جہاں کے بنانے کے لیے اگر تم یہ کہو فلاں ہماری سفارش کر دے گا، فلاں کی دعا سے نکل جائیں گے، فلاں کی سفارش سے نکل جائیں گے، یہ ممکن نہیں ہے۔ کل نفس بما کسبت رہینہ، ہر انسان اپنے عمل کی وجہ سے، اپنے عمل کی بنیاد پہ گروی ہے۔ ٹھیک، اچھا عمل ہوگا تو اپنے آپ کو چھڑا دے گا، برا عمل ہوگا تو اپنے آپ کو پھنسا دے گا۔ ٹھیک، پھر آگے فرمایا الا اصحاب الیمین، یہ جو اصحاب الیمین ہیں یہ بھی اپنے عمل کی وجہ سے گروی تھے، لیکن اپنے اچھے عمل کی وجہ سے جو اللہ کا قرض تھا، اللہ کا قرض تھا وہ ادا کر دیا اور اپنے آپ کو چھڑا لیا اور اپنا مقام اور انہوں نے اپنا ٹھکانہ جنت کو بنایا۔ ٹھیک، الا اصحاب الیمین فی جنات، یہ کہاں ہوں گے؟ جنت میں نہیں بلکہ جنتوں میں ہوں گے۔ سبحان اللہ۔ اچھا یہ بھی کیا نقطہ ہے، واضح کر دیجئے۔ الا اصحاب الیمین، نہیں، جنتوں میں، جنتوں میں، اب وہ ہر ایک کا درجہ ہے، یہ بتانے کے لیے کہ جنت کے ایک نہیں درجات ہے، ہیں۔ جنت ایک نہیں ہے، جنت ایک نہیں ہے، جنت بہت سارے ہیں، 8 دروازے ہیں تو 8 جنت ہے، پھر اس میں عظیم ترین جو جنت ہے وہ جنت الفردوس ہے۔ سبحان اللہ۔ اب انسان کے اعتبار سے جیسے پہلے ہم نے عرض کیا والسابقون السابقون بھی ہے، اصحاب الیمین بھی ہے، پھر ان میں درجے ہیں، انبیاء کا درجہ الگ ہے، شہداء کا درجہ، صدیقین کا درجہ، علماء کا درجہ، بقدر عمل درجہ ہے آخرت میں، بقدر عمل درجہ ہے آخرت میں۔ تو یہ تو ہے، اب وہاں بھی ڈسکشن ہوگی۔ نہیں، دائیں بازو والے، دائیں اب بازو بازو والے وہ کیا، وہ لوگ جن کے دائیں ہاتھ میں ان کا اعمال نامہ دیا گیا ہے؟ اصحاب الیمین میں نے کہا نا کہ ایک تو دائیں بازو میں، دائیں ہاتھ میں تو اعمال نامہ، یہ بھی، اور جو کافر اور مشرک ہیں ان کے ہاتھ میں، ان کے بائیں ہاتھ میں اعمال نامہ دیا جائے گا، ٹھیک ہے۔ یہ تو ایک ذکر ہے نا کہ اس کی بنیاد پہ، لیکن جو قرآن اصحاب المیمن اور اصحاب المشأمہ کی جو تفسیر کرتا ہے وہ تفسیر میں نے عرض کر دی کہ اصحاب الیمین اور اصحاب المیمنہ برکت کو ظاہر کرتا ہے، برکت کو ظاہر کرتا ہے، عظمت کو ظاہر کرتا ہے، اور بایاں ہونا یہ آدمی کے گرے ہوئے ہونے اور اس کی ذلت اور تذلیل کو ظاہر کرتا ہے۔ اس لیے کفر رکھنے والا قرآن کی اصطلاح میں اصحاب الشمال، فسق و فجور میں مبتلا قرآن کی زبان میں اصحاب الشمال، لیکن جو نیک ہیں، دین کے پابند ہیں، دیندار لوگ ہیں، وہ قرآن کی زبان میں اصحاب الیمین ہے، اور ظاہر ہے اعمال نامہ جو ہے جو دیندار ہوں گے ان کو اعمال نامہ دائیں ہاتھ میں جنتوں میں، بقدر درجہ، بقدر درجہ، اور یہ درجہ اعمال کی اعمال کی بنیاد پہ ہو۔ اچھا اب یہ گفتگو ہو رہی ہے، اہل جنہ اہل جہنم سے پوچھ رہے ہیں کہ تم کیسے جہنم میں آئے، اللہ اکبر، تو یہ گفتگو کیسے ہو رہی ہے اہل جنت کی اہل جہنم سے؟ اب یہ نا فی جنات، یہ جنتوں میں ہوں گے، ٹھیک، یتساءلون، یہ اصحاب الیمین ایک دوسرے سے پوچھیں گے، کیونکہ لفظ ہے تفاعل، اچھا توجہ کریں، لفظ کیا ہے؟ تفاعل۔ تفاعل کا لفظ کیا مطلب ہوتا ہے؟ آپس میں ان کی ڈسکشن ہوگی، یار فلاں آدمی تھا وہ کہاں ہوگا، یار فلاں تھا وہ کہاں ہوگا، وہ جو ہماری بڑی مخالفت کرنے والا اور مسلمانوں کا قاتل اور فلاں فلاں وہ کہاں ہوگا۔ یعنی ہر صدی کے لوگ جو دیندار لوگ ہوں گے اس زمانے میں جو دین دشمن لوگ ہوں گے ان کے بارے میں پوچھیں گے کہ وہ آپس میں بیٹھک ان کی چل رہی۔ توجہ سے جی میں عرض کر رہا ہوں، تو فی جنات، جنت میں ہوں گے، یتساءلون، وہ
ایک دوسرے سے پوچھیں گے. کن کے بارے میں؟ عن المجرمین، مجرمین کے بارے میں ایک دوسرے سے پوچھیں گے. اچھا یہ پوچھا، آپس میں ڈسکشن ہو رہی ہے اور فوراً اللہ تعالیٰ نے جیسے یہاں پہ ہوتا ہے نا، ہم لوگ کسی کے بارے میں کہتے ہیں جی فون ملاؤ، اور فون ملتے ہی فلاں سے رابطہ ہو جاتا ہے. اچھا ان میں تو جو فاصلہ ہوگا وہ تو ہزار ہاں میل کا، کہاں جہنم کہاں جنت، لیکن اللہ تعالیٰ کنیکشن کروا دے گا. جن کے بارے میں تذکرہ ہوگا اللہ تعالیٰ ان سے کنیکشن کروا دے گا، اور ان سے کنیکشن ہو کے جن کے بارے میں ہوگا پھر ڈائریکٹ یہ جنتی ان سے پوچھیں گے عن المجرمین ما سلککم فی سقر. یہ جو سلک یسلک ہے نا، ما ادخلکم فی سقر قرآن نہیں کہہ رہا. جی ما سلککم کو ہوتا ہے، سلک کے معنی ہوتے ہیں زبردستی کسی کو اندر کرنا. تو کس چیز نے تمہیں دھکیل دیا ہے فی سقر. سقر جنت کے ناموں میں ایک نام ہے. جی اس جہنم میں کس چیز نے تمہیں دھکیلا ہے، ٹھیک کیوں جہنم میں آئے. تو یہاں اختصار کے ساتھ وہ اپنی 3 بڑی برائیاں ذکر کریں. 4 ٹھیک ہے 4. 4 ما سلککم فی قالوا لم نک من المصلین ٹھیک ولم نک نطعم المسکین وکننا نخوض مع الخائضین. دین آگے جی وکننا نخوض مع الخائضین وکننا نکذب بیوم الدین حتی اتانا الیقین. پہلے نمبر پہ وَلَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّينَ، اور ہم نماز پڑھنے والوں میں بالکل نہیں تھے. جی ہاں دوسرے نمبر پہ ہم مسکینوں کو غریبوں کو کھانا کھلانے والے بالکل نہیں تھے. ٹھیک اور وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ، اور گھپے مارنے والے اور دوسروں کو دین اور دینداروں کو تنقید کا نشانہ بنانے والوں میں ہم شامل تھے. وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ، اور ہم آخرت کو یعنی ایمان بالآخرہ، آخر زندگی کے مرنے کے بعد بھی کوئی زندگی ہے، عالم برزخ، قیامت، جنت جہنم کی صورت میں، یہ ہم نہیں مانتے تھے. حتی اتانا الیقین. یقین قرآن کی اصطلاح میں موت کا دوسرا نام یقین ہے. موت کا دوسرا نام یقین ہے. اور یہ یقین کیوں ہے؟ کیونکہ یہ اس کا آنا یقینی ہے. یہ یقین اس کا نام کیوں ہے؟ کیونکہ اس جس کو جھٹلایا جاتا ہے مرنے کے بعد اس کا مشاہدہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے پہلے جیسے قمر، یوم، لیل، ان 3 بڑی نشانیوں کے مشاہدے کی وجہ سے ٹھیک ہے اس کے قائل تھے، تو مرنے کے ساتھ ہی اس کا بھی اللہ مشاہدہ کرا دیتا ہے، پھر اس کے بھی انسان قائل ہو جاتا ہے. تو یہ 4 بڑی برائیاں، نماز نہ پڑھنا، ٹھیک غریبوں کو کھانا نہ کھلانا، اور دین اور اہل دین کے خلاف سازشیں کرنا. نمبر 4 ایمان بالآخرہ نہ رکھنا. یہ 4 برائیاں ہیں. یہ 4 برائیوں کی وجہ سے ہم ان 4 برائیوں نے یا ان 4 برائیوں نے، ان 4 گناہ کے کاموں نے ہمیں جہنم میں دھکیل دیا ہے. فما تنفعهم شفاعت الشافعین. دنیا میں تو یہ ہوتا تھا کہیں پھنسے، کسی کی سفارش کام آ گئی، ٹھیک ہے ہاں سفارش سے کام ہوا اور اس جرم کی سزا سے بچ گئے. یہاں تو کسی کی سفارش کام نہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. ولا تزروا وازرۃ وزر اخرى. کوئی دوسرا کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، قرآن کریم فرما رہا ہے. اچھا اب ذرا سا ایک سوال میں نے رکھا تھا انٹرو میں کہ ہم یہ بھی پوچھیں گے آپ سے کہ یہاں جو نماز نہیں پڑھ رہے تھے جہنم میں چلے گئے، گویا کہ تارک الصلاۃ کی جگہ جہنم اللہ تعالیٰ بیان فرما رہا ہے. تو اہل ایمان ہی نماز پڑھتے ہیں نا، اہل کفر تو نماز نہیں پڑھتے. تو یہ جہنم میں وہ اہل ایمان موجود ہیں کہ جو نماز نہیں پڑھتے تھے. اللہ اکبر. ایک جملہ میں نے یہ بھی عرض کیا تھا کہ اللہ کا ایک مومن پر پہلا حق یہ ہے کہ وہ نماز پڑھے. اللہ اکبر. تو اللہ قرآن کریم اور صاحب قرآن نماز کی جو اہمیت ہے ذرا وہ کیا فرماتے ہیں؟ دیکھیں چونکہ یہاں آگے لفظ وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ بھی ہے، تو تکذیب آخرت یعنی ایمان بھی اس کا لازم جز ہے. ایمان بالآخرہ نہیں. وَلَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّينَ. تو
کفر سینے میں ہے اور کفر سینے میں ہونے کے بعد آگے وَلَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّينَ، لیکن اب اللہ تعالیٰ نے وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ کو مؤخر کیا اور سب سے پہلے مقدم کس کو کیا؟ لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّينَ کو کیا۔ یہ اہمیت، اس سے اہمیت کا اظہار ہو رہا ہے کہ نماز کا ایمان میں، اسلام میں اور اعمال صالحہ میں مقام اور درجہ کیا ہے۔ سبحان اللہ۔ مسلم شریف کی روایت ہے، حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ کان اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يرون شخصا تارک عمل الا تارک الصلاة، کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کسی عمل کے ترک کو کفر نہیں سمجھتے تھے سوائے نماز کے ترک کو۔ اللہ، ایک آدمی تارک صلاۃ ہوتا تھا، نماز چھوڑتا تھا تو لوگ کہتے ہیں یار یہ منافق ہو گیا، یہ منافق ہے، مسلمان نہیں ہے۔ گویا میں مسلمان ہوں، اس کی مجھے روزانہ کی بنیاد پہ گواہی دینی پڑتی تھی، اظہار کرنا پڑتا تھا یومیہ مسجد نبوی آ کر کہ جی واقعتاً اندر ایمان ہے، اور وہ ایمان کا اظہار نماز پڑھنے کی صورت میں، نماز مسجد نبوی میں حاضری کی صورت میں ہوتا تھا۔ تو اندر کیا ہے اس کا عملی اظہار، اس کے عملی اظہار کے لیے قرآن دین نے جو شرط رکھا ہے وہ ہے کیا؟ نماز کی پابندی۔ ٹھیک ہے، تو اب نماز، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، کہ ایک شخص نے جان کے نماز چھوڑی۔ جان کے نماز چھوڑنے کا کیا مطلب ہے؟ کہ آپ کی کوئی مجبوری نہیں ہے، آپ بیمار نہیں ہو، آپ معذور نہیں ہو، آپ بے ہوش نہیں ہو، کوئی یہ نہیں ہے، لیکن صرف اس لیے کہ تھکاوٹ ہو رہی ہے، صرف اس لیے کہ دل نہیں کر رہا، صرف اس لیے کہ یوں، اور نماز چھوڑ دی، یا کسی کاروباری مصروفیت میں نماز چھوڑ میں دی، لگے ہوئے فقط کفر، کہ مال آ جائے گا۔ جی فقط کفر، اس آدمی نے کفر کر دیا۔ اب علماء کرام کو اللہ جزائے خیر دے، کفر کر دیا یا فقط گویا اس آدمی نے کفر کی؟ اس کی تشریح ہمارے علماء کر لیتے ہیں، اس کی تشریح اب علماء کرام کو اللہ جزائے خیر دے پھر اس حدیث کے اندر تعویل کر دیتے ہیں کہ گویا اس نے انہیں کفر عملی ہے، کفر اعتقادی نہیں ہے، لیکن عمل تو کفر کا ہے نا۔ ٹھیک، عمل کفر کا ہے، جیسے جرائم میں ایک بڑا جرم۔ اچھا، اور کفر یہاں پر نافرمانی کے معنوں میں عرض کر رہا ہوں اس کو کفر عملی کہتے ہیں۔ کفر عملی مخلد فی النار نہیں ہے، لیکن وہ کفر اعتقادی، لیکن ہے تو کفر نا۔ کسی عمل کو میں اگر کفر کا درجہ دوں تو وہ کس عمل کو دوں گا؟ جیسے قتل ہے، قتل ایک عظیم ترین جرم ہے، ٹھیک ہے، زنا ہے ایک عظیم ترین جرم ہے، شراب نوشی ایک عظیم ترین جرم ہے، تو اسی طرح ایک نماز چھوڑنا یہ بھی ایک عظیم ترین جرم ہے۔ لیکن قتل کو جیسے ہم بہت بہت بڑا جرم سمجھتے ہیں، کیا ترک نماز کو بھی اسی طرح بڑا جرم سمجھتے ہیں؟ اس لیے یہ جو الفاظ آئے نا، علماء کرام یہ لکھتے ہیں کہ یہ کفر کا لفظ اس لیے کہ اس کی شدت کا اظہار ہو کہ یار اس کا چھوڑنا کوئی چھوٹا موٹا جرم نہیں ہے، بلکہ جیسے کفر ایک بہت بڑا جرم ہے، اسی طرح یعنی کفر دل میں ہو یہ جیسے بہت بڑا جرم ہے، اسی طرح یہ کفر اگر عملی زندگی میں ہو تو یہ بھی ایسے ہی جرم ہے۔ اور عملی زندگی کا سب سے بڑا کفر کیا ہے؟ بلا وجہ نماز چھوڑنا، بلا وجہ نماز چھوڑنا۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا ہمارے اور کافر کے درمیان فرق، یا کفر اور اسلام کے درمیان اگر فرق کرنے والی کوئی چیز ہے تو وہ تو ایمان نہیں ہے نا، ایمان تو اندر ہے، ایمان تو اندر ہے، عملی طور پر وہ کیا ہے؟ وہ ہے نماز۔ تو گویا کہ اعمال کی سردار نماز ہے۔ سبحان اللہ۔ اور سب سے پہلے ان اول ما یحاسب العبد، قیامت کے دن اعمال میں سب سے پہلے جو اللہ احتساب کریں گے وہ کیا ہوگا جی؟ نماز۔ نماز اگر صحیح نکل آئی تو سمجھا جائے گا اس کے سارے اعمال ٹھیک، نماز اگر غلط نکل آئی تو یہ سمجھا جائے گا اس کے سارے اعمال غلط۔ تو یہ بنیاد ہے۔ اور پھر قرآن کریم جب نماز کا ذکر کرتا ہے نا، جب نماز کا ذکر کرتا ہے تو نماز کے ساتھ قرآن کریم دو باتیں ضرور کرتا ہے۔ صرف نماز نہیں چاہیے دین کو، نماز نہیں چاہیے، بلکہ قرآن کریم میں دو الفاظ ضرور ہیں، یحافظون کے ساتھ، حافظو کے ساتھ، دائمون کے ساتھ۔ تو ایک تو ہے نماز ہو پابندی کے ساتھ ہو، یہ نہیں کہ کبھی پڑھ لیا کبھی چھوڑ دیا۔ نماز کی پابندی قرآن کو مطلوب ہے، نمبر ایک۔ نمبر دو یہ کہ خشوع کے ساتھ ہو۔ خشوع کے ساتھ کیا مطلب ہو؟ دل و دماغ کی توجہ کے ساتھ ہو۔ جسم نماز کے ارکان ادا کر رہا ہے لیکن دل و دماغ کہیں اور ہے، یہ نماز قرآن کو نہیں چاہیے۔ فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، یہ بیان کیا۔ اور آگے پھر اللہ تعالیٰ نے پھر پابندی کا ذکر دوبارہ تکرار کر کے دوبارہ پابندی فرمائی کہ پابندی کرنے والے بھی ہوں۔ تو پابندی بھی چاہیے اور نماز خشوع اور خضوع کے ساتھ بھی چاہیے۔ یہ جو نماز ہے
یہ جو نماز اگر کسی کی ٹھیک ہوئی تو نماز کو اللہ تعالیٰ نے یا دین اسلام نے اعمال کی جو سردار ہے نماز کو اس لیے بنایا ہے کیونکہ نماز ایک عمل نہیں ہے بلکہ یہ ایک انقلاب ہے. نماز اپنی ذات میں خود مصلح ہے. سبحان اللہ. نماز کا جو پابند ہوتا ہے، نماز جس زندگی میں ہوتی ہے اس زندگی میں برائی نہیں رہ سکتی. اور یہ انقلاب ہمیشہ حکمت کی بنیاد، انقلاب ہمیشہ آہستہ آہستہ آتا ہے، فوری نہیں آتا. ایک شخص اگر پہلے نمازی بے نمازی تھا، اب نماز کا پابند ہو گیا ہے، تو پہلے اگر وہ 100% برا تھا، اب نماز کی پابندی کی وجہ سے نماز اس کے دل میں برائیوں کی نفرت پیدا کرتی رہے گی. اور آہستہ 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 جو بڑی برائیاں ہیں دل میں نفرت ہونے کی وجہ سے وہ برائیاں چھوٹتی چلی جائیں گی. تو نماز کو اللہ تعالیٰ نے اعمال کی سردار یا اعمال میں جو ذکر آتا ہے وہ ہمیشہ نماز ہی کا اس لیے آتا ہے کیونکہ نماز ایک انقلاب ہے یا انقلابی نیکی ہے، اس لیے قرآن اس کا ذکر کرتا ہے. لیکن ساتھ یہ بھی بتا دیا، جو اگلا ذکر ہوا وہ یہ بھی ہوا کہ دیکھو دین اسلام صرف عبادت کا نام نہیں ہے. دین اسلام صرف عبادت کا نام. مفتی صاحب، مسکین کو کھانا کھلانا، ہم نہیں کھلاتے تھے مسکین کو کھانا تو ہم جہنم میں آ گئے. اس سے قبل نماز کی جو بات آپ فرما رہے ہیں، آپ نے بہت اہم گفتگو فرمائی. میں چاہ رہا ہوں ذرا اس کو اور کہ نماز کی اہمیت کیا ہے. اللہ اکبر. اقم الصلاۃ لذکری، نماز قائم کرو میرے ذکر کے لیے. فاذکرونی اذکرکم واشکروا ولا تکفرون، تم مجھے یاد رکھو گے میں تمہیں یاد رکھوں گا. اللہ اکبر. اس کو ذرا جوڑیے اقم الصلاۃ لذکری سے کہ نماز کتنی ضروری ہے. نماز آپ نے فرمائی نا کہ نماز کے آداب کیا ہیں، وہ بھی آپ نے تعلیم فرمایا. اس نماز میں جو سجدہ ہے اس کے کیا آداب ہیں، یہ سجدہ کیا اللہ کے قدموں میں ہو رہا ہے. اللہ اکبر. تو وہ احساس، صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز ایسے پڑھو جیسے تم نے مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا. اللہ کے رسول فرما رہے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو ذرا ان باتوں کو ہمیں تعلیم کر دیجئے. دیکھیں، عبدیت کا جو عملی اظہار ہے، عبدیت کا عملی اظہار کہ اللہ میں آپ کا غلام ہوں، آپ کا ادنا ترین غلام ہوں، اس عبدیت کا کمال اظہار نماز سے ہوتا ہے. کم سے کم دن میں 5 وقت تکبیر تحریمہ ہم کہتے ہیں اللہ اکبر. کیا مطلب ہے؟ اللہ سب سے بڑا. یعنی جتنے بھی مخلوقات ہیں ان سب کی آپ نے نفی کر دی اور سب سے بڑے کون؟ اللہ. سبحان اللہ. اور اللہ اکبر جب آپ نے کہہ دیا تو یہ تکبیر تحریمہ ہے. اللہ اکبر. آپ نے نماز کے اعمال کے علاوہ اپنے اوپر، اپنے دل و دماغ پر اور اپنے اعضاء اور جوارے پر آپ نے سب کچھ کو حرام کر دیا. سبحان اللہ. اب زبان ہو یا آنکھیں ہوں یا اعضاء ہوں، یہ نماز کے اعمال سے ہٹ کے اب یہ اعضاء کچھ نہیں کریں گے. اور صرف اعضاء ہی نہیں، اصل جو نمائندگی دینی ہے وہ دل و دماغ کو دینی ہے. اعضاء کے لیے ہے خضوع، دل و دماغ کے لیے ہے خشوع. یہ ضروری ایک ایسا اپنے آپ کو رکھنا کہ جیسے ایک ادنا غلام اپنے آقا کے سامنے ہوتا ہے. اس لیے ایک اعلیٰ ترین جو درجہ ہے وہ یہ ہے کہ میں اپنے آقا اللہ کو دیکھ رہا ہوں. یہ اعلیٰ ترین درجہ ہے. اور ادنا درجہ کیا ہے کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. صلو کما رأیتمونی اصلی، مجھے دیکھ رہے ہو. تو یہ اعلیٰ ترین، اس کو کہتے ہیں وصف احسان. وصف احسان کے ساتھ نماز پڑھنا. اب یہ تو ہوا خشوع. اب خشوع کے ساتھ ہے کہ نماز کی پابندی. نماز کی پابندی، ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا. وقت کی پابندی کے ساتھ یہ نماز فرض ہے. یعنی یہ میری اور آپ کی ڈیوٹی ہے. جس طرح ڈیوٹی وہ نہیں ہے کہ اپنے موڈ پہ ہو. ایک ملازم ہوتا ہے اور ایک غلام ہوتا ہے. تو ہم اللہ کے دین کے ملازم نہیں ہیں بلکہ دین کے غلام ہیں. اللہ کے غلام ہیں، اللہ کے بندے ہیں. یعنی ہم نے جو ہر وقت اللہ تعالیٰ نے بندگی کے اظہار کے لیے جو وقت مقرر کیا ہے، اس وقت پہ ہم اپنے سارے تقاضے، ان تقاضوں کو ہم قربان کریں. دین کو قربان نہ کریں، نماز کو قربان نہ کریں، بلکہ ان تقاضوں کو قربان کریں.
اس لیے کہ میں اللہ کا غلام ہوں. سبحان تو اللہ. اس غلامی کا اظہار ہم نماز کی پابندی کی صورت میں کریں، خاص طور پر یہ جو حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی، دکان یا تو اس کی تشریح جو سب سے زیادہ کی کہ ہر نماز اسی کی تشریح، لیکن دو تشریحات جو ہے نا وہ خاص طور پر ہے. صلاۃ وسطی. مارکیٹ میں گرمی کب آتی ہے؟ گرما گرم جو مارکیٹ ہوتی ہے جہاں بند کرنے کا وقت ہوتا ہے وہ ہوتی ہے عصر کی نماز. بازار والوں کے لیے سب سے مشکل ترین نماز ہے عصر کی نماز، اس لیے اس کی ایک تشریح صلاۃ وسطی سے ہے. دوسرے نمبر پہ جب ہم گھر میں آتے ہیں تو ہمارے لیے سب سے مشکل ترین نماز کون سی ہوتی ہے؟ فجر کی نماز. تو فجر کی نماز اور عصر کی نماز، بعض حدیثوں میں عشاء کی نماز ہے، تو ظہر کی نماز جو بھی، لیکن یہ جو ہے نا ایک ہے آرام کو قربان کرنا اللہ کے دین کے لیے، اللہ کے حکم کی بجا آوری کے لیے، وہ ہے فجر کی نماز. اپنے کاروبار کو قربان کرنا وہ ہے عصر کا وقت اور باقی اوقات. تو حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی وقوموا للہ قانتین. اور جب اللہ کے سامنے کھڑے ہوں تو عاجز بن کے، جیسے ایک عاجز غلام ہوتا ہے اسی طرح اللہ کے حضور کھڑے ہوں. تو یہ ہے وَلَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّينَ، ہم نماز پڑھنے والوں میں سے نہیں تھے. اور جہاں بھی ہے ابھی صاحب قرآن کریم میں ہر جگہ ذکر ہے اقیم الصلاۃ اقیم الصلاۃ اقیم الصلاۃ اقیم الصلاۃ. جتنا تکرار اس عمل کا ہے، اس عمل اگر آپ دوسرے اعمال دیکھ لیں، مثلا حج دیکھ لیں، روزہ دیکھ لیں، دوسرے اعمال، ان کی تاکید آپ کو اتنی بار بار تاکید نہیں ملے گی. لیکن اس کی جو تاکید ہے نماز کی اور زکوٰۃ کی، نماز کی اور زکوٰۃ کی، اس کی تاکید آپ کو بار بار ملے گی. یہاں تک کہ حاکم وقت کی ذمہ داریوں میں شامل ہو گیا کہ الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، امروا بالمعروف ونہوا عن المنکر. اگلی بات کہ وہ نماز تو وہ قائم کریں گے، زکوٰۃ کے ادارے قائم کریں گے، نیکی کا حکم دیں گے، برائی سے روکیں گے. حکمران، قرآن کریم حکمرانوں کی ذمہ داری بتا رہا ہے. سب سے پہلے نماز. اللہ اکبر. مفتی صاحب بنیادی گفتگو آپ نے عطا فرما دی، ذرا پریکٹیکل. میرے گھر کے قریب مسجد ہے، تو کیا میں گھر پہ نماز پڑھنا میرے لیے افضل ہے؟ دیکھیں محدثین کرام تقریباً حدیث کی ہر کتابوں میں ایک باب یہ بھی ہے، باب الصلاۃ فی البیوت. جی. باب الصلاۃ فی البیوت. جی. دین اسلام ہم سے یہ کہتا ہے کہ محلے میں صرف ایک مسجد نہ ہو، بلکہ مسلمانوں کا ہر گھر وہ مسجد کی تصویر ہو. ٹھیک. لہٰذا ایک فرض نماز ہے، فرض نماز، اس کی جگہ تو کون سی ہے؟ مسجد ہے. آپ کو مسجد جانا ہی جانا ہے. ٹھیک ہے. لیکن جو فرض نماز کے علاوہ جو باقی اعمال ہیں، ٹھیک. سنتیں ہو گئی، ذکر ہو گیا، تلاوت ہو گئی، دعائیں ہو گئی، اس کی جگہ کون سی ہے؟ گھر ہے. لیکن بات ہو رہی ہے فرض نمازوں کی. ٹھیک ہے. میں عرض کر رہا ہوں، ہم جو جو نمازیں بات پڑھ رہے ہیں نا، میں عرض کرنے جا رہا ہوں نا وہ یہ ہے. اب مسئلہ ہمارے ساتھ کیا ہے؟ مسئلہ میں ہمارے ساتھ کیا ہے کہ دیکھیں انیق صاحب، رمضان میں جو ماحول ہوتا ہے، روزہ رکھنا مشکل ہوتا ہے رمضان میں، یا روزہ نہ رکھنا مشکل ہوتا ہے؟ روزہ نہ رکھنا مشکل ہوتا ہے. جی بالکل. مسلمانوں کے معاشرے اس کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ گھر سپورٹ کر رہا ہے، گھر کا ماحول سپورٹ کر رہا ہے، گھر کا ماحول سپورٹ کر رہا ہے. اس وقت جو نماز میں سستی، نماز روزے کی پابندی ہے کیونکہ روزے کا ماحول گھر میں بنا ہوا ہے. اس وقت ہماری جو بد نصیبی ہے جس کی وجہ سے نا نماز میں سستی ہے، نماز کا ماحول نہیں بن رہا. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ماحول صرف مسجد میں ہے، محلے کے گھروں میں نہیں ہے. لہذا اگر ہم ایک کام کر لیں کہ ہم اپنے گھر کا ایک حصہ نماز کے لیے مخصوص کر دیں، اس کو مصلی کے ایک کمرہ مخصوص ہو گیا. اب کیا ہے؟ اب جب وہاں پہ نماز بھی ہوگی، میں نے وضو گھر پہ کیا، میں سنتیں گھر پہ پڑھ رہا ہوں. نہیں، جماعت سے میں عرض کر رہا ہوں نا، فرض نمازیں میں کہاں پڑھوں گا؟ میں عرض کر رہا ہوں وضو میں نے گھر پہ کیا، دین مجھ سے یہ کہتا ہے. سنتیں میں نے گھر پہ پڑھی. جب میں یہ عمل کروں گا تو میرے ساتھ، میں اکیلے مسجد نہیں آؤں گا، میرے ساتھ میرے گھر کے بچے بھی آئیں گے، وہ بھی انگلی پکڑ کے ساتھ آئیں گے، ابا ہم نے بھی جانا ہے. اس کی وجہ سے آج جو بچے نہ آنے کی وجہ، آج جو نوجوان محروم ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ سنتیں سب کچھ مسجد میں ہو رہی ہیں. لہذا اگر یہ شروع کر دیں تو بچے بھی مجبور کریں گے آپ کو کہ جی ہم نے بھی جانا ہے. ٹھیک ہے. جیسے بچے ہمیں رمضان میں مجبور کرتے ہیں کہ ابا ہم نے بھی روزہ رکھنا ہے. اب گھر پہ آ گئے، اب فرض نماز آپ نے گھر پہ نہیں پڑھنی. فرض نماز کی جگہ گھر نہیں ہے،
بلکہ فرض نماز کی جگہ مسجد ہے. جو گھروں میں نماز پڑھتے ہیں احادیث مبارکہ میں ان کے لیے سخت وعید ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں یہ بھی فرمایا کہ میرا دل کرتا ہے کہ میں اقامت کہنے والے کو کہوں کہ اقامت پڑھو، پھر ایک بندے کو ایک شخص کو آگے کروں کہ وہ امامت کرے، اور میں اپنے ساتھ نوجوانوں کی ایک جماعت لوں اور جاؤں ان لوگوں کے گھروں کو جلا دوں جو گھروں میں نماز پڑھتے ہیں. اس سے تاکید کا اندازہ لگائیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ مسلم شریف کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک نابینا صحابی آئے. عرض کیا یا رسول اللہ عذر ہے، نابینا ہوں، مسجد نہیں آ سکتا ہوں، عذر ہے، کوئی لانے لے جانے والا بھی نہیں ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی. جب وہ جانے لگے تو پھر دوبارہ بلایا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اذان کی آواز آتی ہے؟ عرض کیا جی آتی ہے. فرمایا گھر پہ نہیں پڑھ سکتے ہو، مسجد میں پڑھو گے. مسجد میں پڑھو گے حالانکہ وہ نابینا ہے. تو اب اس سے اندازہ لگائیں کہ اسلام میں نماز کی کس درجہ تاکید ہے. دیکھو، آباد مسجد، آباد محلہ، آباد مسجد، آباد گھر، یہ تبھی ہوں گے کہ جب مسجد آباد ہوگی. اور مسجد آباد نمازیوں سے کب ہوگی؟ جب ایک وقت میں ایک نماز، ایک جماعت کے ساتھ نماز ہوگی کہ پورا محلہ جمع ہو رہا ہے ایک وقت میں مسجد میں. جب پورا محلہ دن میں 5 دفعہ مسجد میں جمع ہوگا تو مسجد کے اعمال محلے میں آئیں گے. مسجد اعمال سے آباد ہوگی تو محلہ اہل مسجد کے اخلاق سے آباد ہوگا. مسجد اگر اعمال سے آباد نہیں ہے تو اس مسجد کے ارد گرد جو محلے کے لوگ ہوں گے ان سے پھر آپ اچھے اخلاق کی امید نہ رکھیں. ابھی حضرت میں یعنی چونکہ مسجد والوں کا اخلاق دنیا کے سامنے نہیں آتا کیونکہ وہ پھر وہی دکھاوا ہو جاتا ہے. الحمدللہ ہماری مسجد میں ابھی کچھ وقت پہلے ایک آدمی کو بٹوا ملا. اس بٹوے کے اندر انیق صاحب مطلب کوئی لگ بھگ کوئی 40-50 ہزار تھے. بٹوا کس کو ملا؟ ایک چوکیدار کو جس کی تنخواہ ہے 18 سے 19 ہزار روپے. نمازی تھا وہ. اپنا بٹوا کوئی 3-4 دن پہلے کی بات ہے. وہ بٹوا میرے پاس لے کے آیا کہ یہ بٹوا ملا ہے. اس میں دیکھا کارڈ شارڈ بھی پڑے ہوئے، ATM کارڈ، یہ شناختی کارڈ یہ بھی پڑے ہوئے. تو اس سے جا کے میں نے کچھ ساتھیوں کے ذمے لگایا اور انہوں نے جا کے اس کا نام پتہ کیا، ایڈریس پتہ کیا، اور 2 دن کے اندر اس شخص کو بٹوا مل گیا. اب میں عرض کر رہا ہوں غریب آدمی تھا، زیادہ ضرورت تھی، لیکن کیا تھا، نماز کی وجہ سے اللہ کا خوف آیا کہ کسی اور کا حق نہیں کھانا. تو اب اگر ہم یہ کہیں کہ جیسے ہوتے ہیں نا قانون کی گرفت کا خوف، تو قانون کہاں تک جائے گا، پولیس کہاں تک، لیکن ادھر دل پہ پھیرے بٹھا دو کہ اللہ کا خوف ہو. اللہ کے خوف کے بغیر حضرت ایک انسان اعلیٰ اخلاق کا حامل ہو ہی نہیں سکتا. ٹھیک ہے، ایک ہے قانونی اسلام، ایک ہے اخلاقی اسلام. دونوں ضروری. دین خود پر نافذ کر لیا جائے. لیکن آپ نے یہ تعلیم کر دی ہے کہ جو لوگ مسجد آ سکتے ہیں، قریب ہیں، ان کو نماز مسجد ہی میں ادا کرنی چاہیے. اور یہ بہت اہم بات کہ فرض ادا کریں مسجد میں، سنتیں گھر پہ ادا کریں تاکہ گھر میں بھی دینی ماحول پیدا ہو جائے. آج کل کیا ہو رہا ہے، اکثر گھروں میں نمازیں پڑھی جا رہی ہیں الحمدللہ، لیکن اذان کی آواز آئی مسجد سے، مسجد قریب ہی ہے، مصلی بچھایا، جا نماز گھر میں کمرے میں بچھائی، اللہ اکبر. فجر کی نماز میں خاص طور پر فجر کی نماز ادا کرنا، اللہ اکبر. نکلیں، اِنَّ قرآن الفجر کان مشہودا، لمبی جب تلاوت ہوتی ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر. ہماری مسجد کے جو قاری صاحب ہیں نا، مسجد صحین، اور قاری یعقوب صاحب، اللہ اکبر، لگتا ہے جیسے آپ حرم میں کھڑے. سبحان اللہ. اللہ اکبر. تو جائیں، مسجد سے تعلق رکھیں. پاور جنریشن ہوتا ہے مسجد میں جو ہمیں ملتا ہے، ہم وہ لے کر آ جاتے ہیں. اللہ اکبر. تو یہ بھی اچھا کیا کہ آپ نے ہمیں یہ نقطہ سمجھا دیا. اگلی بات یہ کہ ہم مسکینوں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے. اب یہ مسکینوں کو کھانا کھلانا، قرآن کریم میں کئی جگہ یہ بات، اچھا صرف کھانا کھلانا، وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ، یہ مسکینوں کو کھانا کھلانے کے لیے لوگوں کو اکساتے نہیں تھے، ترغیب نہیں دیتے. اللہ اکبر. کسی اور جگہ قرآن میں یہ بات ہو رہی ہے. انفاق کی بات،
کہ انفاق کرنا ہے، اور اس سے زیادہ بری بات اور کیا ہو سکتی ہے کہ ایک شخص کسی مسکین کو کھانا کھلانے کی قدرت رکھتا ہے اور وہ اسے نہ کھلائے۔ ارشاد۔ دیکھیں اس سے اندازہ، اس سے ایک بات جو دین میری اور آپ کی تربیت کرتا ہے وہ صرف عبادت کی نہیں کرتا، عبادت اور خدمت دونوں کی کرتا ہے۔ عبادت اور خدمت کے تلازم کا نام دین اسلام ہے، بلکہ دین اسلام یہ بھی کہتا ہے کہ اگر کہیں ٹکراؤ آ جائے کہ ایک وقت میں ایک ہی کام کر سکتا ہوں، جی عبادت وہ بھی فرض کی صورت میں متوجہ ہے، جی ہاں، اور کسی انسان کی خدمت وہ بھی متوجہ ہے۔ جیسے آپ نماز کے لیے جا رہے ہیں اور کسی کو دیکھا کہ اس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، وہ تڑپ رہا ہے روڈ پہ، تو آپ کو پہلے کام کیا کرنا چاہیے؟ نماز مؤخر کر دیں، جی جی اس غریب کو اٹھا لیں۔ جی بالکل۔ اور یہاں قرآن کریم نے جو ایک ہے نا انفاق ہے، ایتاء زکوٰۃ ہے، صدقات ہیں، اس میں جو اہم ترین قرآن کریم ذکر کر رہا ہے نا کہ ایک غریب آدمی کی کون سی ضرورت پوری کی جائے، کون سی بڑی ضرورت، ٹھیک۔ تو قرآن اطعام پہ، طعام پہ زور دیتا ہے۔ جیسے کہیں بھی جہاں بھی فدیہ اور کفارہ ہیں، فدیہ اور کفارہ، روزہ نہ رکھ سکتے ہو تو کیا کرو جی؟ مسکین کو کھانا کھلا دو، کھانا کھلانا۔ قسم کا کفارہ کیا ہے؟ وہ جی کھانا کھلا دو۔ اچھا جی قتل خطا اگر ہوئی ہے، کفارہ دینا ہے، آپ جی یہ اتنے مسکینوں کو کھانا کھلا دو، نظریں پوری کرو، نظریں پوری کرو تو جی یہ کھلا دو۔ تو ایک طعام ہے۔ اسی طرح قرآن کریم میں والفجر میں آپ دیکھیں نا، کلا بل لا تکرمون الیتیم، تم یتیموں کی عزت نہیں کرتے ہو، ولا تحاضون علی طعام المسکین، اور غریب کو کھانا کھلانے پہ تم ایک دوسرے کو ترغیب نہیں دیتے ہو۔ وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَمًّا وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا، جب میراث لیتے ہو تو پورے ہی کھا جاتے ہو، اور جب مال کی محبت اتنی شدید ہے کہ مال کی محبت میں سب لینا اور دوسروں کو محروم کرنا، یہ تمہاری چاہت ہوتی ہے۔ اللہ اکبر۔ اسی طرح آگے سورہ بلد ہے، ایک تو یہ الفجر ہے نا، اس کے متصل بات جی ہاں، سورہ بلد ہے، اس میں بھی دیکھ لیں، فَلَاقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعَقَبَةُ فَكُّ رَقَبَةٍ وَإِطْعَامٌ فِي يَوْمٍ ذِي مَسْغَبَةٍ يَتِيمًا ذَا مَقْرَبَةٍ وَمِسْكِينًا ذَا مَتْرَبَةٍ۔ اللہ یہ جو سارا بیان ہے، عقبہ کے معنی مشکل گھاٹی، جس سے چوٹ پڑے خواہش پہ، فرمایا وہ کام تم کیوں نہیں کرتے؟ ایک جو ہے نا وہ کسی کی گردن چھڑانا، اس زمانے میں غلام کو آزاد کرانا، آج کے اس میں سب سے ایک قیدی ہے بیچارہ جیل میں پڑا ہوا ہے، اس پہ جرمانہ ہے، وہ جرمانہ ادا کر دو، اس کو چھڑوا دو۔ آگے او طعام، اگر کسی کو بڑی ضرورت ہے، بھوک کا مسئلہ ہے، اس کی بھوک ختم کر دو۔ خاص طور پہ اگر رشتہ دار ہے، رشتہ داروں کی جو کھانے پینے کی ضرورت ہے، وہ ضرورت راشن بھیجنے کی صورت میں پوری کرو۔ جی ہاں، تو اطعام خاص طور پہ قرآن اس کی بہت زیادہ ترغیب دیتا ہے، اللہ دوسروں کو اکبر، کھلانا۔ اللہ اکبر۔ اور یہ اکثر میں ایک بات کہتا ہوں، اکثر ایک بات کہتا ہوں کہ جیسے نا ہم جب تربیت، جیسے مسجد ایک تربیت گاہ ہے عبادت کی، جی تو انیق صاحب اسی طرح اسی مسجد کے پاس ایک تربیت گاہ کھلانے کی بھی ہونی چاہیے۔ بہت اچھی اور بات۔ میں نے عرض کیا کہ الحمدللہ، اچھا یہ کام مشکل نہیں ہے، یہ بھی چونکہ تربیت ہے، اس کا قدم اٹھانا مشکل ہے، باقی اللہ کر دیتا ہے۔ جی ہاں، ہماری مسجد میں الحمدللہ مسجد کے باہر فجر کی نماز کے بعد ناشتے کا الحمدللہ اہتمام ہے۔ اچھا، تقریباً 300 سے 400 بندہ الحمدللہ صبح بھرپور ناشتہ کرتا ہے، اس میں کھانا، اس میں روٹی، اس میں روزانہ؟ سالن، جو روزانہ اچھا، چائے، یہ الحمدللہ سہولت کے ساتھ، آپ نے کبھی اشراق بتایا نہیں ہمیں۔ اشراق کے ساتھ، اشراق جیسے ہوتی ہے، اشراق کے ساتھ جتنے بھی ہے کوئی بھی آئے کھائے، تو جیسے الحمدللہ، اور اس میں کیا ہوتا ہے، یہ نہیں کہ مطلب کوئی بڑا خرچہ نہیں، اس میں کیا، جیسے آپ آ رہے ہیں نماز پڑھنے کے لیے، آپ نے کہا میری طرف سے 500 روپے رکھ لو، ٹھیک، میری طرف سے 1000 روپے رکھ لو، میری طرف سے یہ رکھ لو، اب بندے خود مقرر ہیں، ٹھیک ہے، بندے مقرر ہے ٹھیک ہے۔ کہ جی جو چائے بنانے والے، کھانا بنانے والے، الحمدللہ ایک چین موجود ہے۔ لیکن مفتی صاحب یہاں فرق ہے، یہاں پر مسکین کا لفظ آیا ہے۔ اب آپ کا علاقہ ظاہر ہے ڈیفنس کا نہیں نہیں علاقہ، نہیں، ہمارے علاقے میں وہی کہہ رہا ہوں، جو کھانے والے ہیں نا وہ کون لوگ ہیں؟ وہ چوکیدار ہیں، اچھا وہ وہ لوگ ہوتے ہیں۔ ڈرائیور، ان کو ناشتہ نہیں ملتا، اچھا انہی کو کھانا انہی کو نہیں کھلاتے ملتا، ہیں جو آپ؟ گارڈ ہیں، دیکھیں سب سے زیادہ اس وقت جو گارڈ ہیں، گارڈز کی تنخواہ کیا ہوتی ہے؟ اچھا اچھا، ٹھیک ہے، وہ کھاتے ہیں۔ اچھا یہ ہم نے یہ وقت اس لیے رکھا ہے، دوپہر کا نہیں رکھا کیونکہ دوپہر کا مل جاتا ہے ان کو، ٹھیک، عشاء کا مل جاتا ہے، اگر نہیں ملتا نا، آپ اپنے محلے میں بھی دیکھ لیں، اس میں اگر نہیں ملتا تو ناشتے کا نہیں ملتا، تو اب وہ ناشتے پہ تقریباً ان کا خرچ ہو جاتا ہے 100-150 روپے، تو آج کل آرام سے خرچ ہو جاتا ہے، اللہ یہ کے سارا کچھ یہاں رسول ملتا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد، اللہ اکبر، افشوا السلام، سلام کو پھیلاؤ، اطعموا الطعام، ہے۔
کھانا کھلاؤ، کھانا کھلاؤ۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، کیسا پاکیزہ معاشرہ وجود پا رہا ہے۔ سلام 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 سلام، سلام پھیل رہا ہے، ایک دوسرے کو سلامتی کی نوید دی جا رہی ہے اور کھانے کھلائے جا رہے ہیں، انسان انسان کے قریب آ رہا ہے۔ تدخل الجنت بسلام۔ اللہ اکبر، اچھا اللہ عجیب بات یہ ہے اکبر، کہ اس میں میم آ رہا ہے اور راوی بھی عبداللہ بن سلام۔ اللہ اکبر، اللہ، یہ بہت اہم نکتہ آپ نے ارشاد فرمایا۔ اچھا، اور پھر آخر میں یعنی تیسرا جرم ان کا جو جہنم میں چلے گئے کہ دین کے خلاف جو لوگ باتیں کرتے تھے ہم ان کی ہاں میں ہاں ملا دیتے تھے اور ہم روز جزا اور سزا کو جھٹلاتے تھے۔ اس لیے یہاں لاسٹ پہ منٹ اہل دین کے خلاف پروپیگنڈا، جس طرح نماز نہ پڑھنا ترک صلاۃ جرم ہے جی اور جرائم ہے، وہاں اہل دین کی بلا وجہ ان پہ تنقید، ان کی مخالفت، ان کا مذاق اڑانا، یہ بھی خود بجائے خود یہ جرم ہے۔ اللہ ان الذین اجرموا كانوا من الذین آمنوا يضحكون واذا مروا بهم يتغامزون واذا انقلبوا الى اهلهم انقلبوا فكهین۔ یہ جو سورہ مطففین کے اندر اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے، تو دیندار آدمی کی تحقیر اس وجہ سے کرنا کہ یہ دیندار ہے، اللہ یہ بھی اپنی جگہ ایک کفر ہے، اللہ ایک کفر ہے۔ اللہ اللہ کو کفر جیسے ناپسند ہے، یہ عمل بھی انتہا کا ناپسند ہے۔ ہم دینداری کی حوصلہ افزائی کریں، ایک دیندار کی کمیوں کو دیکھنے کے بجائے اس کی جو اچھائی ہے یا اچھائیوں کی جو پابندی ہے اس کی بنیاد پہ حوصلہ افزائی کریں گے تو دیندار بڑھیں گے، دین پھیلے گا۔ اور معروف کو پروموٹ کریں، اسے فروغ دیں، معروف کو، نیکیوں کو فروغ دیں، دین کی روشنی میں، دین کے احکامات کی روشنی میں۔ مفتی صاحب آپ کا بڑا ممنون، بڑا شکر گزار، آپ تشریف لائے۔ خواتین و حضرات، ہمارے علماء کو اللہ سلامت رکھے، تشریف لاتے ہیں اور قرآن کریم کی مختلف آیات پر گفتگو فرماتے ہیں، ہمیں دین سے قریب کر دیتے ہیں۔ وقت یہاں مکمل ہوا ہمارے آج کے پروگرام کا کوئز۔ کل کا سوال ہمارا یہ تھا کہ ام المومنین حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا انتقال نبوت کے کتنے سال بعد ہوا؟ 10 سال بعد۔ آج کا سوال نوٹ فرما لیجئے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سب سے پسندیدہ اونٹنی کا کیا نام تھا؟ قصوہ یا براق یا ازبا؟ جو درست جواب آپ سمجھتے ہوں روانہ فرمائیے۔ ہمارے فون نمبرز ہیں 00922134527 ہمارا دوسرا فون نمبر ہے 0092213450980۔ ہمارا ای میل ایڈریس ps@duniatv.tv، ہمارا SMS کا نمبر 3031 اور ہمارا واٹس ایپ کا نمبر ہے 009232182509194۔ مفتی صاحب ایک پرچی نکال کر اعلان فرما دیجئے آج کے ونر کون ہیں؟ بہت ہی نیچے سے آپ نے پرچی نکالی ہے ماشاءاللہ، اور آج کے ونر ہیں جناب کامران زمان صاحب اسلام آباد۔ کامران زمان صاحب اسلام آباد سے۔ خواتین و حضرات، ہم سب کامران صاحب کو مبارکباد دیتے ہیں اور ان کی خدمت میں یہ عرض کرتے ہیں کہ ان کا جو گفٹ ہیمپر ہے ان کے گھر بذریعہ کوریئر دنیا ٹی وی کی جانب سے پیش کیا جا رہا ہے، انہیں بہت بہت مبارک ہو۔ پیام صبح کا اختتام ہوتا ہے ایک قول پر، اور وہ قول ہوتا ہے صاحب نہج البلاغہ امیر المومنین حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ کا۔ آپ فرماتے ہیں جو چغل خور کی بات پر اعتماد کر لیتا ہے وہ دوستوں کو کھو دیتا ہے۔ جو چغل خور کی بات پر اعتماد کر لیتا ہے وہ دوستوں کو کھو دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ بات کی تصدیق بہت ضروری ہے۔ اپنے میزبان انیق احمد کو کل تک کے لیے اجازت، خدا حافظ۔